بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی۔ نور الازام مراکب فلاح میں باب الحیض و نفاس و الاستحاضہ، اس کے کچھ مسائل آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہاں سے ہم عبارت پڑھیں گے و اذن قطع الدم۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم عبارت پڑھیں گے وَإِذَنْ قَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطْءُ بِلَا غُسْلٍ وَلَا يَحِلُّ إِنْ قَطَعَ لِدُونِهِ لِتَمَامِ عَادَتِهَا إِلَّا أَن تَغْتَسِلَ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ أَوْ تَصِيرَ الصَّلَاةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا وَذَلِكَ بِأَن تَجِدَ بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت۔ یہاں تک انشاءاللہ تعالی ہم عبارت پڑھیں گے، اور عبارت آپ کے سامنے ہم نے عرض کر دی ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ اذن قطع دم لاکثر الحیض والنفاس حل الوطء بلا غسل ولا يحل ان قطع۔ ٹھیک ہے جناب، ترجمہ کیا ہے؟ جب حیض اور نفاس کی زیادہ مدت پوری ہونے پر خون ختم ہو جائے تو غسل کیے بغیر جماع جائز ہے۔ اذن قطع دم لاکثر الحیض والنفاس حل الوطء بلا غسل۔ ٹھیک ہے، جب حیض و نفاس کی زیادہ مدت لاکثر حیض و نفاسی، حیض و نفاس کی زیادہ مدت پوری ہونے پر خون ختم ہو جائے، الدم انقطع الدم، خون ختم ہو جائے تو حل الوطء، تو یہ شرط، یہ جزا، حل الوطء تو غسل کیے بغیر جماع جائز ہے۔ یہ شرط ہو جائے گی اور یہ آگے والا جملہ جزا ہو جائے گا بغیر غسل کے۔ ولا یحل، ٹھیک ہے، تو غسل کیے بغیر جماع جائز ہے۔ ٹھیک ہے، حل الوطء بلا غسل، غسل کیے بغیر وطی کرنا، جماع کرنا جائز ہو جائے گا۔ ولا یحل ان قطع لدونه لتمام عادتها الا ان تغتسل او تتيمم او تصلي او تصير الصلاة دينا في ذمتها، اور اگر عادت پوری ہونے کی صورت میں اس سے کم مدت میں، دونا کم، لتمام عادتها، خون ختم ہو جائے تو یہ اس کی جزا، غسل یا تیمم نہ کرے، اللہ تغتسل و تیمم و تصیر الصلاۃ، تو جب تک غسل یا تیمم نہ کرے یا نماز اس کے ذمے قض نہ ہو جائے، جماع جائز نہیں، لا یحل، جماع جائز نہیں ہوگا۔ وذالک بان تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل وتحريمة فما فوقها ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت، یعنی جب وقت میں خون ختم ہوا، جس وقت میں خون ختم ہوا اس سے اتنا وقت حاصل ہو جائے جس میں غسل اور تکبیر تحریمہ یا اس سے کچھ زیادہ ارکان ادا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فما فوقہما، اور اس نے تیمم نہیں کیا، ولم تغتسل، اس نے غسل نہیں کیا، ولم تتیمم، اور غسل نہیں، تیمم نہ کیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا، حتیٰ خارج الوقت، حتیٰ خارج وقت، یہاں تک کہ وقت نکل گیا۔ مسئلہ کیا بیان ہوا جناب؟ یعنی کسی عورت کو، مثال سے سمجھ لیں، یعنی کسی عورت کو 6 دن حیض آتا ہے اور یہ اس کی عادت بن گئی ہے 6 دن کی، تو اب اس سے جماع اس وقت جائز ہوگا کہ حیض ختم ہونے پر وہ غسل کرے
یا پانی وغیرہ نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یا حیض ختم ہونے پر اتنا وقت مل جائے جس میں غسل کر کے اس وقت کی نماز کے لیے کم از کم تکبیر تحریمہ کہی جا سکتی ہے، اس صورت میں نماز اس کے ذمہ قرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب غسل کیے بغیر جماع جائز. اگر عادت سے کم میں حیض ختم ہوا تو صرف غسل کافی نہ ہوگا بلکہ عادت کے دن پورے کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ خون دوبارہ آ جائے. تو یہ میں نے مسئلہ کچھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے جناب. دوبارہ اس کو میں دہرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطْءُ. اور جب حیض اور نفاس کی زیادہ مدت پوری ہونے پر انقطع الدم خون ختم ہو جائے لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ تو یہ جزا حل الوطء. حل مضاف ہے، الوطء اس کا یعنی کہ مضاف وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو ہم جنس حروف ہو جائے. حل الوطء یہ اس کا فاعل بن جائے گا. تو وطی جمع جائز ہے. ٹھیک ہے. بلا غسل بغیر غسل کیے جمع جائز ہے. ولا یحل. ٹھیک ہے. انقطع لدونه تمام عادت یا الا ان تغتسل او تیمم او تصلی او توصیر الصلاۃ دینا فی ذمتیہ. اور اگر عادت پوری ہونے کی صورت میں اس سے کم میں خون ختم ہو، لدونی تمام عادت یا. ٹھیک ہے. عادت پوری ہونے کی صورت میں اس سے کم میں، دونا کم میں، عادت کے سے کم میں خون ختم ہو جائے، انقطع ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. ختم ہو جائے تو جب تک غسل یا تیمم نہ کرے یا نماز اس کے ذمہ قرض نہ ہو جائے، او تصیر الصلاۃ دینا فی ذمتہا، تو لا یحل تو جماع جائز نہیں. ٹھیک ہے. لا یحل الوطء جماع جائز نہیں ہوگا. ذالک بان التجدید بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل وتحریمۃ. یعنی جس وقت میں خون ختم ہوا، ٹھیک ہے، بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه، اس سے اتنا وقت حاصل ہو جائے جس میں غسل اور تکبیر تحریمہ یا اس سے کچھ زیادہ ارکان ادا کر سکتے ہو، وتحریمۃ وما فوقہما یا اس سے کچھ زیادہ. اور اس نے لم تغتسل غسل نہیں کیا، ولم تتیمم اور نہ اس نے تیمم کیا، حتی خرج الوقت یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گیا. میں نے جیسے مثال دی، مثال سے میں نے سمجھایا. آئیے اس کو وہی مثال سے سمجھتے ہیں. یعنی کسی عورت کو مثال کے طور پہ اس کی عادت ہے، اس کو معلوم ہے، عورتوں کو معلوم ہوتی ہے 6 دن تک حیض آیا، اور یہ اس کی عادت بن چکی ہے کہ ہر مہینے جب حیض آتا ہے 6 دن کا آتا ہے، 6 دن تک آتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، بن چکی ہے. تو اب اس سے جماع اس وقت جائز ہوگا کہ حیض ختم ہونے پر وہ غسل کرے. جب وہ 6 دن کی عادت بن چکی ہے، حیض ختم ہوا تو وہ غسل کرے. اگر پانی وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے ہونے کی صورت میں کیا کر لے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. یا حیض کے ختم ہونے پر اتنا وقت مل جائے اس کو جس میں وہ غسل کر کے اس وقت کی نماز کے لیے کم از کم تکبیر تحریمہ کہہ جا سکتی ہے. اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس کے ذمہ قرض، نماز قرض ہو جائے گی. اب غسل کیے بغیر جماع جائز ہے. اگر عادت سے کم میں حیض ختم ہوا، اس کی جو عادت تھی 6 دن، عادت سے کم میں ختم ہوا، 5 دن میں ختم ہو گیا، تو صرف غسل کافی نہ ہوگا بلکہ عادت پوری کرے. جو 6 دن اس کی عادت ہے وہ پوری کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے، ممکن ہو خون دوبارہ آ جائے. تو یہ میں نے آج کا مسئلہ آپ کے سمجھایا ہے، کوشش کی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسائل کو سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.